بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، اگر ہم حقائق کی بات کریں تو ہمارے ملک میں حقائق کافی تلخ ہیں، لیکن اوورال ابھی جو سیاسی صورتحال کی بات کریں، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے سینٹ کے بلا مقابلہ انتخابات کی مخالفت بھی کر دی ہے۔ اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہم تک پہنچ رہی ہیں، علی میر گنڈا پور صاحب ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے۔ ابھی بھی کچھ دیر کے بعد جو اطلاعات ہیں کہ کہاں میٹنگ ہونے جا رہی ہے ان افراد کے ساتھ، اور شاید سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کچھ منانے میں اہم کردار ادا کریں۔ ابھی تک فی الوقت یہ ہمارے پاس سورسز کے تھرو خبر آ رہی ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ اس سب کے علاوہ پروگرام کے آخر میں بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے، اور جتنی ابھی تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور انتظامیہ کی کارکردگی اس میں کیا ہے، اس سب پہ ڈیبیٹ کریں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل چودھری صاحب ہیں، خان صاحب کی جو کیسز کو دیکھتے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کافی کلوز مانے جاتے ہیں، ویسے بہت اچھے قانون دان، لا ایکسپرٹ۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ گنڈا پور صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے؟ مطلب بلا مقابلہ ہر سیاسی پارٹی جیسے اپوزیشن نے آپس میں طے کیا ہے تو تحریک انصاف کے بھی اسی طرح سے معاملات طے ہو جائیں، وہ کیوں اپنے ہی لوگوں کو بار بار اس چیز پہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو ذرا گتھی سلجھا دیں۔ دیکھیے، یہ پنجاب میں بھی ہوا جب حامد خان اور دوسرے جو پنجاب سے منتخب ہوئے تو تب بھی بلا مقابلہ ہوئے تھے، جی، اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ روایت ہے کہ ہارس ٹریڈنگ یا اس سے بچنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے کر لیتی ہیں کہ وہ اپنا معاملہ جو ہے اس کو بلا مقابلہ کی طرف کر لیتے ہیں، اور وہ جو سلسلہ علی امین صاحب نہیں چاہتے کہ اس وقت کوئی اس قسم کا معاملہ آئے جس سے کوئی مطلب نمبر گیم میں شیک ہو، یا ایک ہوتا ہے ایبسولوٹ میجورٹی ہے تو پھر وہ نمبر بڑے آبویس ہوتے ہیں سینٹ میں، تو جی، جس کے جتنے بندے بننے ہیں وہ ہونے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر کوئی ہارس ٹریڈنگ کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، بلا مقابلہ لوگ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس لیے شاید وہ آسانی کے لیے اور پھر جو ایک تردد ہے اس سے بچنے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، یہ جو معاہدہ مطلب پہلے جو ان کا فارمولا طے پایا تھا 6-5 کا کہ 5 اپوزیشن کو نشستیں مل جائیں گی، 6 جو سیٹس ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف آ جائیں گی، ایگری کرتے ہیں یہ فارمولا ٹھیک تھا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوا تھا ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے، تو یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا 6-5 کا، یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیے، یہ فارمولا تو ظاہر ہے کے پی کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں معاملہ وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ 6-5 کا کرنا ہے یا 7-3 کا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ عمران خان صاحب نے جن کو نامنیٹ کیا ہے ان کے خلاف تو آج پشاور میں لوگ نکلے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا ووٹ کسی اور جگہ ہے، اور مرزا افریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان صاحب نے نام دیا اس کو چینج کرنے کا اختیار علی مین کے پاس نہیں ہے، ظاہر ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس لیے گمبھیر ہو رہا ہے کہ اس میں جو عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آئی وہ ظاہر ہے جہاں سے آتی ہے سب کو پتہ ہے، اور جو ٹویٹ کے پیغام ہیں وہ بھی ظاہر فیملی کی طرف سے جاتے ہیں، اس میں جو بات کی گئی کہ آپ فیملی پارٹی مشاورت سے فیصلہ کریں، ویئر ایز جو ہماری انفارمیشن ہے اور کافی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ جو سیف صاحب کی لسٹ ہے وہ خود ڈکٹیٹ کرائی گئی اور عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے اوپر وہ آئی ہے، اور ساتھ میں ظہیر عباس بھی بیٹھا ہوا تھا۔ خیر بیرسٹر سیف جو ہے، ایٹ لیسٹ فار مائی اسپیکنگ فار مائی سیلف، وہ کریڈیبل آدمی ہے اور وہی بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ اس وجہ سے پارٹی میں جو ہے وہ دو رائے ہیں۔ اب میں ہوپ فل ہوں کہ آج یہ ریزالو کر لیں تو بلا مقابلہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بری بات نہیں ہے۔ فیصل صاحب، پارٹی میں 2 طرح کی آراء ہیں اس وقت۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خان صاحب نے نام نہیں دیا، مرزا افریدی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لسٹ آئی تھی، مطلب وہ جو پہلا ایک گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، سیکنڈ گروپ کہہ رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایز اٹ از انہوں نے نام لیا ہوگا، رسپانسبل پرسن ہے۔ اب اس میں یہ کلیئرٹی کیسے آئے گی سر؟ کیسے پتہ چلے گا خان صاحب نے نام لیا ہے نہیں لیا؟ کیونکہ ماضی میں آپ کو بھی یاد ہوگا پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے خان صاحب کے بڑے کلوز مانے جاتے ہیں،
انہوں نے آن ریکارڈ کہا تھا، کیونکہ مرزا آفریدی نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے 9 مئی کو جو ہے اس حوالے سے کنڈیمڈ بھی کیا تھا تو ان کو ٹکٹ نہیں دینی. تو پھر مرزا آفریدی اچانک سے گیم میں کہاں آ گئے؟ پوری پارٹی پنجاب بھی پہنچ گئی، پنجاب سے بخروفیت چلی بھی گئی، نہ کوئی پولیس پہنچی نہ کوئی گرفتاری ہوئی. یہ سارا کیسے ہو گیا سر؟ میں اس کا جواب تو سیکٹری انفارمیشن ہی دے سکتا ہے. یہ کیا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا اور وہ نواز شریف کے پاس بھی گئے تھے. میرے لیے تو اس لیے کوئی شائن بات ہے کہ پرانے لوگ ہیں. مرزا آفریدی صاحب کو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن آئی ہرڈ کہ وہ کافی امداد بھی کرتے ہیں پارٹی کے لوگوں کی. تو ایسے لوگوں کو آنا چاہیے، اگر وہ آتے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی آنا چاہیے جو پرانے لوگ ہیں. فواد چودھری نے کون سا کس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ عمران اسماعیل، علی زیدی یا جو دوسرے ہمارے ادھر کے کابرین ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ درست کہہ رہے ہیں. تو پھر ان کو بھی لینا چاہیے. بہرحال وہ یہ آئے ہیں اور سی ایم صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن لسٹ جو ہے اس پہ کسی قسم کی قطعیت کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لسٹ عمران خان صاحب نے خود دی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ نام انہوں نے خود دیا ہے. کنفیوژن یہاں پہ اگین آ گئی کہ خان صاحب خود یہ نام دے رہے ہیں یا ان کو اس پہ منایا گیا ہے. جیسے ملاقات بھی ہوئی تھی، فواد چودھری صاحب کا بھی آپ نے نام لیا، بہت دوسرے پرانے اہلکار ہیں جو بڑی اہم پوزیشنز پہ رہ چکے ہیں، پریس کانفرنسز انہوں نے کی. لیکن ہمارے تک جو ہم سنتے آ رہے ہیں خان صاحب کے ایک ہی بات کہ آپ نے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں وہ پارٹی میں واپس نہیں آئیں گے، یا اس حوالے سے بڑا سخت قسم کا ان کا سٹانس تھا. تو مرزا آفریدی بھی تو سر انہی میں سے تھے نا، تو اس نام پہ پھر ایگری کیسے کر لیا گیا خان صاحب کو؟ کچھ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں، وہ خان صاحب کی ٹیسٹ اپروول سے ہی ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے جن کا میں نے نام لیا انہوں نے تو پریس کانفرنس بھی نہیں کی. فواد چودھری نے کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. جی. اور یہ جو اس طرح سے معاملات کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، یہ تو اپنے ایسے ورنربل ہے نا. اصل میں یہ جو قیادت ہے یہ پرانے ورکروں کو آپ دیکھیں، جنید اکبر خان کو اور عالیہ حمزہ جیسے جو پی ٹی آئی فیس ہے ان کو بھی برداشت نہیں کرتے. ان کے خلاف بھی پروپیگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے، منظم کیمپین چلائی جاتی ہے. جو پارٹی میں کا نیریٹو بناتا ہے اس کے خلاف وہی جو پارٹی، ہر پارٹی میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، تو یہ پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس کو کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو پارٹی میں بزدار فارمولہ ہے یہ ہٹانا پڑے گا. ان کو اپنی اچھا. ٹیم کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ اس ٹیم کے ساتھ میں ان کو ریلو کٹے کہتا ہوں، وہ خان صاحب کی ٹرم ہے. یہ ریلو کٹوں کے ساتھ وہ باہر نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ان میں یہ کیپیسٹی ہے، نہ ان میں یہ وصف ہے، نہ ان میں یہ شعور ہے یا فہم ہے. یہ سیاسی طور پہ بالکل کورے کچے گھڑے ہیں. عمران خان صاحب کی ذات پہ سیاست سیکھ رہے ہیں، اور ان کو فیملی سے بھی بیکنگ ہے جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جس کی وجہ سے یہ پارٹی کا مسلسل نقصان کر رہے ہیں، ورکروں کا نقصان کر رہے ہیں، اور عمران خان کا سب سے بڑھ کے نقصان کریں، جن کو جیل سے باہر آنے کی کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں مل رہا ابھی. چودھری صاحب، آپ نے جیل سے باہر آنے کی بات کی ہے. تحریک ایک کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ ان کا جو ٹویٹ آتا ہے اس کو پارٹی ری ٹویٹ کرے. یہ بھی علیمہ بی بی نے آ کے اناؤنسمنٹ کی. اس کے علاوہ 5 تاریخ کو جو ہے یہ تحریک اپنی پیک پہ ہونی چاہیے. تحریک کا کوئی اس ٹائم، آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تحریک کب سٹارٹ ہونی ہے جو 5 تاریخ کو اپنی پیک پہ ہونی ہے. پیچھے دن بہت کم ہے، نہ ہی کوئی اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو بھی کچھ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو، ورکرز کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہوگا کیا سر؟ یہ ایگزیکٹلی یہ چاہ کیا رہی ہے تحریک انصاف؟ کس طرح کی تحریک ہوگی، اور کیا یہ تحریک خان صاحب کو آزادی دلوا سکے گی؟ دیکھیں، ٹویٹ نہ کرنے کی جہاں تک بات ہو تو علیمہ بی بی جو فیورٹ ہے جنرل سیکرٹری صاحب، انہوں نے کبھی نہیں کی. نہ چیئرمین نے کی ہے، نہ انفارمیشن سیکرٹری نے کی ہے، کسی نے کی. وہ ری ٹویٹ نہیں کی انہوں نے کبھی بھی، اور بھی بہت سارے نہیں کرتے. تو یہ تحریک کہاں پہ کس طرح سے چلنی ہے ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ تحریک یہ قیادت میں کوئی سکت ہے. اور میں عمران خان صاحب سے بالکل یہ ان کو بتا بھی چکا ہوں، اور میں نے ان کو بالکل اوپن لفظوں میں کہا تھا کہ لوگ آپ کو ووٹ دینے کو تو تیار ہیں، لیکن آپ کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے. لوگوں نے بہت مار کھائی ہے، ورکرز کا برا حال ہے، اور یہ جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں انکلوڈنگ فیملی میں سے
کہ باہر کوئی انقلاب آنے والا ہے، یہ صورتحال نہیں ہے. ہاں الیکشن ہو، لوگ ووٹ دینے کو آپ کو تیار ہیں، آپ خود باہر ہوں تو اور بات ہے. لہٰذا کوئی سیاسی لائحہ اختیار کریں جس سے آپ کی جو رہائی ہے اس کی ممکن بنایا جا سکے، اور پھر ہی سیاست ہوگی. ابھی تو سیاست نہیں ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کی سیاست تو تب ہوگی جب عمران خان باہر آئیں گے. ان لوگوں کے جو تو یہ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے بندوں کو. لیکن نا بندوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی سیاست ہوتی ہے. مختلف سوچ کے، مختلف رویوں کے، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. جس طرح معاشرے میں ہوتے ہیں، تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں ان کو فارغ بٹھایا ہوا ہے، جو جن کا عدالت میں کام ہے وہ عدالت کے علاوہ سیاست کر رہے ہیں، اور خود وہ پارلیمنٹ میں ہیں، سائل جیل میں ہے. یہ پہلی پارٹی ہے جس کو میں نے دیکھا کہ جو کلائنٹ خود جیل میں بیٹھا ہوا اور سارے ادھر بیٹھے ہوئے خود پارلیمنٹ میں. اور ان کی جو ظاہر ہے جو مشکلات پارلیمنٹیرینز کو، پنجاب سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، یہ پڑھ رہی ہیں، یہ انہوں نے کی ہیں، ان کی فیملیز نے، کارکنان نے، ان کی فیملیز نے، کاروبار بھی تباہ ہو گئے لوگوں کے. تو ایک یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک چلانے کا جو ایک بغیر ماحول بنائے، بغیر سیاست کیے، جو یہ کہنا کہ لوگ باہر آ جائیں گے اور وہ کوئی اس طرح کا ہو جائے گا، تو مجھے یہ مشکل لگتا ہے. فیصل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، گنڈا پور صاحب کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے بڑے تند و تیز بیانات دیتے ہیں، چاہے وہ 26 نومبر کو احتجاج کرنا، اس وقت بھی کہتے تھے سر پہ کفن باندھ لیں گے اور ہمارے جنازے پڑھ لیں. مطلب وہ پہلے ہی گورنمنٹ کو پریپیئر کر دیتے ہیں، ان کا مائنڈ بنا دیتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کرنے کیا جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے گنڈا پور صاحب جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان زیادہ پہنچا رہے ہیں. آپ کے خیال میں ابھی گنڈا پور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ مولانا صاحب کے اگینسٹ دی ہے، یا جو ایک سٹانس مولانا صاحب کے اگینسٹ لے لیا ہے، ابھی تحریک انصاف کو ضرورت تھی جے یو آئی کی، اگر اس کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی سچویشنز پہ گنڈا پور صاحب جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نقصان پہنچتا ہے الٹا پارٹی کو؟ لیکن مولانا صاحب کی جہاں تک بات ہے، وہ تو لوکل پالیٹکس ہے نا، تو وہ علی امین جو ہیں وہ اس سے نہیں نکل پا رہے، اور ہمیشہ لوکل پالیٹکس آڑے آ جاتی ہے. جہاں تک وہ نرمی کی بات ہے، علی امین نرمی کی بات ہے، تو سوشل میڈیا ان کو گالیاں شروع ہو جاتا ہے. اس کی بھی تو مجبوری ہے نا، جو سوشل میڈیا بریگیڈ پیچھے چھوڑتے ہیں ان کو، وہ پھر ان کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہوتا ہے، کارکنان کو بھی سیٹسفائی رکھنا ہے. تو وہ بڑھکیں چھڑکیں تو چلتی ہیں، لیکن عملی طور پہ نہیں ہو سکا نا میچور. 26 نومبر کو بھی نہیں، 4 اکتوبر کو بھی نہیں، 9 فروری کو 2024 کو بھی نہیں. تو یہ موقع تو آئے تھے، اس میں پہ نہیں چل سکے، نہیں نکل سکے، لوگوں کو موبلائز نہیں کیا جا سکا. اور لوگ ان کے کہنے پہ نہیں آئیں گے، اس کی وجہ ہے کہ یہ خود تو ویڈیو پوسٹ کر کے غائب ہو جاتا ہے. علی امین تو چلو موقع پہ بھی موجود تھا، لیکن جو اس کے علی امین کے علاوہ چیئرمین صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہے، انفارمیشن سیکرٹری ہے، وہ تو ویڈیو بنا کے چلے. چیئرمین کا تو یہ ہے کہ بالکل کلیئر ہے اپنے معاملات میں، وہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی وہ اس طبیعت کے بندے بھی نہیں ہیں. اور یہ جو کے پی میں پنجابی سارے وہاں پہ پناہ گزین ہیں علی امین کے خرچے کے اوپر یا سرکاری خرچے کے اوپر وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آ کے اپنے اپنے حلقوں میں. جنرل سیکرٹری نے زندگی میں کبھی اپنے حلقے میں ریلی نہیں نکالی، کبھی بندوں کو اس نے لیڈ نہیں کیا، لاہور میں کبھی لیڈ نہیں کیا. اور وہ ایک نااہل آدمی ہے جس کو اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ لگا دیا گیا. تو اس کا نقصان عمران خان کی ذات کو ہوا بھی ہے، ہوگا بھی، اور ہو بھی رہا ہے. تو لیکن یہ تو باتیں عمران خان نے خود اب کرنی ہے نا، کہ اگر وہ نہیں ریڈی اور نہیں ایگری کر رہے یا نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ نقصان اور ان کی ذات کو ہونا ہے، وہ پھر بھگتنا بھی ان کو پڑ رہا ہے اور پڑیں گا. فیصل صاحب یہ بتا دیجئے، لاہور میں جب مرزا افریدی کے گھر پہ سارے پہنچ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے عشاء بھی انجوائے کیا، پھر پریس کانفرنس پہ ہوئی بعد میں، وہاں پہ عالیہ حمزہ کے حوالے سے کافی سوالات تھے. عالیہ حمزہ نے بعد میں ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مصروف تھی ان دنوں میں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے نیکسٹ ڈے بڑی سخت قسم کے الفاظ، نارملی ہم ان کو اتنا سخت بولتا ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں عالیہ حمزہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. پھر ایک آڈیو لیک بھی ہوئی سامنے. اب جو وقاص صاحب کی، اب اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے ان کو بہن بھی کہہ دیا. تو پنجاب میں اگر آتے ہیں، پنجاب کی جو مینجمنٹ ہے جس نے یہاں پہ لوگوں کو ایکٹیو کرنا ہے، اگر وہ اس کو انتظامیہ کو ساتھ نہیں ملاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس کو پھر ایک کامیاب ٹور قرار دیا جا سکتا ہے؟
نہیں بالکل کامیاب پروون نہ تھا نہ ہے، اور سلمان اکرم راجہ کی وہ گفتگو جاہلانہ تھی، عامیانہ تھی، اور بالکل اس کی بھرپور مذمت میں کرتا ہوں۔ عالیہ حمزہ بہت ایک قابل احترام رکن ہیں، کارکن ٹھیک ہے۔ ہیں، سینئر رہنما ہیں۔ یہ کل کے نومولود جو ہیں ان کو اپنی زبانیں اپنی غصے سنبھال کے رکھنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسے کامیاب ہے جب تنظیم اور پارلیمانی کمیٹی وہی آپس میں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آپ نے ان کو عالیہ حمزہ کے علاوہ باقی تنظیمی کون عہدیدار تھے جو وہاں پہ تھا، درست کہہ رہے اور ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ موبلائزیشن تو تنظیم کرتی ہے۔ درست۔ جب تنظیم جنہوں نے موبلائز کرنا ہے ان کو آپ نہیں لا رہے، ان کو آپ نے بلایا نہیں، ان کو شامل نہیں کیا، اور صرف آپ گئے ہیں اور وہاں پہ کھانا کھا کے باہر آ گئے، تو تحریک جو ہے وہ مرزا افریدی صاحب کو تو احمد خان کا تنقید کا ہدف بنایا، اور باقی جو لوگ ہیں سینٹ میں جن کو ٹکٹ دیے گئے ان کی کیا کارکردگی ہے؟ یعنی شہداء جو ہیں ہمارے 24 نومبر کے، ان کے ورثاء کو ایک ٹکٹ دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی تھی؟ اور پھر وہ جو اسیران ہیں ان سے ملنے کو نہیں گیا، شہیدان جمہوریت عزیز شاہ ہیں دوسرے، ان کے گھروں پہ بھی کوئی نہیں گیا۔ لاہور میں اتنی بڑی پارٹی جو لے کے گئے تھے تو ان سے ملتے، کوٹ لکھپت جاتے، اور پھر آپ یہ ان کی فیملیز کو بلا کے آنر کرتے۔ یہ تو بنیادی پولیٹیکل اخلاقیات ہے نا جی۔ اور اگر کسی کو کوئی سے نابلد نہیں ہے لیکن کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے نہیں کیا، تو یہ بات جو اندر ہیں ان کی دل پہ تو گراں گزرتی ہے، جنہوں نے بچے شہید کرائے ان کے دلوں پہ بھی گراں گزرتی ہے۔ فیصل صاحب، آپ نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ علی امین نے جو ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ چونکہ ہر دفعہ سینٹ میں ہوتا تو اس کو روکنے کے لیے تھا، لیکن یہ جو آگے ووٹ آف نو کانفیڈنس کھڑی ہے جس کے بارے میں گورنر کے پی جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں اور وہ بار بار سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہو جاؤ، وہ ایک حد تک کلیم بھی کر رہے ہیں تقریباً 25 سے 30 لوگوں کا کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، وہاں کی ہارس ٹریڈنگ گنڈا پور صاحب کیسے روکیں گے؟ وہ لٹمس ٹیسٹ اس کا سینٹ کا الیکشن ہی ہوگا نا، اسی لیے تو علی امین جو ہے وہ ووٹنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے تاکہ کوئی سلپ نہ ہو جائے، اور یہ عقل مندی ہے، یہ بہتر اپروچ ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جائیں بندے سلپ ہو جائیں تو پھر وہ معاملہ ادھر تک تو نہیں کھڑا ہوگا نا، پھر تو وہ علی امین کی ذات تک بھی جائے گا۔ فیصل صاحب، کچھ دن پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہیں جے یو آئی فے سے میرے ساتھ پروگرام میں تھے، ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ گنڈا پور مائنس گنڈا پور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پی میں چلے، لیکن اگر مائنس گنڈا پور نہیں کیا جاتا کے پی گورنمنٹ میں تو پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پلان کر چکے ہیں، وہ ساتھ دیں گے وہاں کی اپوزیشن کا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا گنڈا پور صاحب کو مائنس کرنے کا کوئی پلان آپ کی نظر میں ہے وہاں پہ، یا مولانا صاحب کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے منا لیا جائے گا؟ نہیں، مولانا صاحب کے پاس اپوزیشن کے پاس وہ نمبر نہیں ہے کہ وہ عمران کا وہ علی امین کو ٹاپر کر لیں، لیکن کہ اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے بعد کے پی میں ڈیفیکشن کلوز اپلائی نہیں ہوتی، تو اگر لوگ دوسری طرف ووٹ دے بھی دیں جی، ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سو یہ ایک خطرہ ہے جو بالکل تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، اور اسی لیے علی امین نے 90 دن کا ٹائم بھی دیا ہے، وہ ڈی سیپٹائزیشن نہیں دینا چاہتے اپنی گورنمنٹ میں، اور جو پنجابی ہمارے لیڈر رہنما ہیں جو کہ وہاں پہ پناہ گزیر ہیں، پناہ گزین ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کے پی کی حکومت شیک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شیک ہوئی تو پھر ان کو احتمال ہے کہ ان کی آزادی سلب ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تک جو انفارمیشن سیکرٹری ہے یا دوسرے ہیں وہ سارے کے پی میں چھپے بیٹھے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جاتے، اور وہاں پہ محفوظ ان کو ایک پناہ گاہ اویلیبل ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو مرضی ہو جائے، عمران خان صاحب جیل جتنی مرضی لمبی ہو جائے، یہ لوگ ایک ہاتھ سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی ذات جو ہے وہ ان کے سوالات ہیں، اور اپنی ذات کو یہ مقدم رکھتے ہیں۔ فیصل صاحب ایک آخری سوال سر، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آتی ہے، گنڈا پور صاحب نے اپنے آپ کو ہی الٹیمیٹم دیا 90 ڈیز کا، خان صاحب کو 90 دن میں وہ آزاد کروائیں گے، اگر وہ 90 دن میں آزاد بھی نہیں کروا سکتے، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہیں آتی، تو کیا وہ پھر اس حکومت سے یا سی ایم شپ سے سائڈ پہ ہو جائیں گے جیسے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، یا ایک سیاسی بیان ہے یہ؟ چلو 90 دن ہم پورے ہوں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سیاستدان ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اس ٹھیک کو ہے، کوئی یعنی کہ زیادہ آپ کے خیال سیریس نہ میں ایک لیا سیاسی کیجیے۔ سٹیٹمنٹ ہے یہ؟ ڈیفینیٹلی سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں سنجیدہ، اس کو سنجیدہ لینے کی والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے وہ جی، ذہین آدمی ہے، سیاح آدمی ہے، وہ سیاست میں ہلچل نہیں چاہتا، اور بالکل اس موقع پہ
کلچر جو ہے اس کی فیور میں نہیں ہے، اس کو کیوں وہ کریں گے؟ درست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے کہ جے یو آئی فے کا تحریک انصاف کے ساتھ پہلے تو اناؤنسمنٹ میرے پروگرام میں ہو چکی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ کچھ بھی کریں گے لیکن تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے. تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہوگا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. جے یو آئی فے کا اب کا کیا سٹانس ہے؟ کیا کوئی اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہونے جا رہی ہے؟ اس بریک کے بعد. اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ دانا ہے